ذہن میں آ رہی ہے، امام غزالی نے بھی یہ روایت نقل فرمائی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تو 3 دن تک ساری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے اور دعا مانگتے رہے، لیکن بارش نہیں برس رہی۔ اللہ نے وہی فرمائی، موسیٰ اس قوم میں ایک ایسا آدمی ہے جو چغل خور ہے، اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی اور بارش نہیں برس رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک اس بندے کا پتہ بتا دے تاکہ میں اس کو نکال دوں یہاں سے۔ اللہ نے فرمایا جس کام کو میں پسند نہیں کرتا، چغل خوری کو، چغل خوری کیا ہے؟ ادھر کی بات اٹھا کے ادھر لگانا، ادھر کی بات اٹھا کے ادھر لے کے آنا، لوگوں کو لڑوانا۔ اللہ نے فرمایا جو بات مجھے پسند نہیں ہے تو میں وہ کام خود کیوں کروں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس قوم کی توجہ اس گناہ کی طرف دلائی تو وہ آدمی دل ہی دل میں گڑ گڑا رہا ہے، مالک 40 سال تک تو نے میرا پردہ رکھا، آج بھی میرا پردہ رکھ، مالک میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ جو ہی اس نے توبہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا گناہوں کو ترک کیا جائے، حرام کاموں کو چھوڑا جائے، تب اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ابراہیم بن ادم سے کسی نے پوچھا حضور ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم اللہ کو تو مانتے ہو لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہو مگر ان کو اپنا رول ماڈل ہی تسلیم نہیں کرتے، ان کی سنت پر ہی نہیں چل رہے۔ قرآن کو کتاب ہدایت مانتے ہو لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ شیطان کو دشمن سمجھتے ہو لیکن کام سارے شیطانوں والے کر رہے ہوتے ہو۔ جنت طلب کرتے ہو لیکن ایک کام بھی تم جنت والا کرتے نہیں ہو۔ دوزخ سے نفرت کرتے ہو لیکن سارے کام تمہیں دوزخ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ قبر کو تم ہر روز دیکھتے ہو کہ قبر میں جانا ہے، موت نے آنا ہے، لیکن پھر بھی اس کی تیاری نہیں کر رہے۔ عیب لوگوں کے تو ڈھونڈتے ہو، اپنے عیبوں پہ نظر ہی نہیں کرتے۔ کہا تمہاری دعائیں کیسے قبول ہو؟ جو حرام کھاتا ہے اس کی 40 دن تک عبادت اور اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں جائے تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہم حرام کاموں کو چھوڑ دیں، ہم گناہ کے کاموں کو چھوڑ دیں، اللہ کی طرف پلٹ کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ دعا کو